کہ جو عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ ہے وہ اسلام ہے، جو آپ کے طریقے کے خلاف ہے چاہے وہ کیسی ہی اچھی عبادت ہو وہ رہبانیت ہے۔ بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک راہی پر گزر ہوا جو اپنے عبادت گاہ میں اپنے صومعے میں عبادت کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ المؤمنین یہاں ایک شخص ہے جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے، دنیا سے بالکل منقطع اور دنیا سے بے رغبت، دنیا سے کٹ کر صرف اپنے خالق کی عبادت میں مشغول ہے۔ فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس سے کہا گیا کہ میں نے آپ کو طلب کیا ہے۔ وہ آیا، حضرت عمر کا حکم تھا کہ میرے پاس لے کر آؤ۔ لایا گیا اس کو، اس کے بدن کی کمزوری کو اور اس کے چہرے کو دیکھ کر اس پر بڑی تکان کے آثار تھے اور بڑی محنت کوشش اس نے کی تھی۔ عمر رضی اللہ دیکھ کر روئے اس کو دیکھ کر۔ لوگوں نے کہا مومنین آپ ایک راہب کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ اس کو دیکھ کر آپ کیوں روئے؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے اس کو دیکھ کر رونا اس لیے آیا کہ اللہ رب العزت نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ نبی جی آپ کو خبر ہے اس آدمی کا حال جو اپنے آپ کو بہت تھکاتا ہے عبادت میں، ریاضت میں، مشقت میں، مجاہدے میں، لیکن اس سب کے باوجود وہ دیکھتی آگ میں ڈالا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ میں اس کو دیکھ کر اللہ کے قول یاد کر رہا ہوں، مجھے رحم آیا کہ اس کی کوشش اور محنت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے عذاب کیوں؟ صرف اس لیے کہ محنت اور مجاہدہ تو خوب کر رہا ہے لیکن اس کا طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عبادت سے ہٹا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے یہ قصہ اس لیے سنایا ہے تاکہ پورا مجمع اور پورا عملہ اس بات کو غور کرے کہ ہم مشقت میں ہیں یا مجاہدے میں ہیں۔ مشقت اور مجاہدے میں بہت بڑا فرق ہے۔ محنت کے اعتبار سے دونوں ایک سے معلوم ہوتے ہیں، محنت کے اعتبار سے دونوں کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مجاہد بھی، مجاہدہ کرنے والا بھی اور مشقت میں پڑھنے والا بھی، لیکن مشقت اور مجاہدے کا یہ فرق ہے۔ مشقت اور مجاہدے کا یہ فرق ہے کہ مشقت پر کچھ نہیں ملے گا سوائے تکان کے، اور مجاہدے پر ہدایت ملے گی۔ اور فرق کیا ہے دونوں کا؟ کہ جو عمل خلاف سنت ہے مشقت ہے اور جو عمل سنت کے مطابق ہے وہ مجاہدہ ہے۔ اس لیے اپنے ہر عمل کو مجاہدہ بناؤ۔ مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ جتنا دنیا میں فساد ہے، اس سارے فساد کا تعلق باہر کے پھیلے ہوئے نقشوں سے نہیں ہے، بلکہ اس تمام فساد کا تعلق براہ راست مومن کے اپنے عمل سے ہے۔ اور یہ بھی ساتھ میں سن لو کہ دنیا میں جتنے بھی تغیرات ہیں فساد کی شکل میں، بارشوں کے رکنے میں، زلزلوں کے آنے میں، مقدمات کے بڑھنے میں، تجارتوں میں نقصان کے، جتنے بھی حالات عالم میں ہیں، ان سب کا تعلق صرف اور صرف مسلمان سے ہے
اغیار سے ان تغیرات کا کوئی تعلق نہیں ہے. اغیار سے ان تغیرات کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی مسلمان کسی حال سے گزرتا ہے یا وہ حالات ان کے اسباب میں ہوں یا وہ حالات زمین آسمان کے درمیان ان کے کائناتی نقشوں میں ہوں، جب حالات کائنات کے نقشوں میں پیش آتے ہیں تو یہ ان کو موسم سے جوڑ دیتے ہیں، اور جب حالات ان کی کمائی کے نقشوں میں اور ان کے شخصی اور ذاتی، تجارتی، زراعتی اور ان کے سیاسی نظاموں میں حالات پیش آتے ہیں تو یہ ان حالات کا الزام یا شیطان کو دیتے ہیں یا اغیار کو دیتے ہیں. حالانکہ ان کے حالات کے بگڑنے کا اور ان کے اعمال کے بگڑنے کا نہ شیطان سے کوئی تعلق ہے نہ اغیار سے کوئی تعلق ہے. میری بات بہت توجہ چاہے گی. کیوں امت نقصان کی طرف جا رہی ہے؟ کیوں نقصان کی طرف جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ اجتماعی طور پر مسلمان اپنے تمام حالات کو یا اسباب سے جڑے ہوئے ہیں یا اغیار سے جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے. مسلمان اس لیے پریشان ہے. میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں، قسم کھا کے فرماتے ہیں حضرت، خدا کی قسم مسلمانوں کے حالات کے بگڑنے کا صرف مسلمانوں سے تعلق ہے، اس لیے کہ اصل کائنات مسلمان ہے. اصل کائنات مسلمان ہے. جس طرح انعام کے کسی عمل سے کائنات میں کوئی تغیر نہیں، اس طرح اغیار کے کسی عمل سے کائنات میں کوئی تغیر نہیں ہے. یہ اتنی سی بات کا سمجھنا یہ سینکڑوں مسائل کا حل ہے. سینکڑوں مسائل کا حل ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے. میں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو جس صوبے میں جس شعبے میں جہاں بھی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے حالات کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ سمندر کی مچھلیاں تک مسلمان کے گناہ سے متاثر ہوتی ہیں. سمندر کی مچھلیاں تک مسلمان کے گناہ سے متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ جب اس کے طلب علم کے لیے قدم اٹھانے پر ساری مخلوق اس کے لیے دعا میں مشغول ہو جاتی ہے. جب اس کے نیک عمل کا یہ تاثر ساری مخلوق پر ہے تو اس کے برے عمل کا تاثر ساری مخلوق پر کیوں نہیں ہوگا؟ ساری مخلوق پناہ چاہتی ہے مسلمان کے برے عمل سے. ساری مخلوق پناہ چاہتی ہے. کیوں؟ اور یہ اتنا نادان کہ اس کے پڑوس سے لے کر اس کے ملک تک اور عالم بھر تک جہاں جو حال پیش آتا ہے یہ اس حال کو یا اسباب سے جوڑ دیتے ہیں یا اغیار سے جوڑ دیتے ہیں. انہوں نے کیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ سارا فساد تیری ذات سے متعلق ہے. بما کسبت ایدی الناس. اس لیے حالات سے نکلنے کے لیے اور حالات کو سمجھنے کے لیے ایمان شرط ہے. اس لیے کہ مومن بینا ہے، ایک بات ایمان نہیں وہ نابینا ہے. بینا کو چاہیے کہ خود اندھا نہ بنے بلکہ اندھوں کو راستہ دکھلائے. اندھوں کو راستہ دکھلائے، یہ بینا کا کام ہے. خود نابینا بن جائے یہ اس کا کام نہیں ہے. یہ سیدھی بات ہے. اللہ قرآن نے اسی طرح کہا ہے. اِنَّا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ کہ دلوں کے اندھے ان کو راستے نظر نہیں آتے کہ یہ حالات کی پیش آ رہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے، حالات سے سبق لینے والوں کو ایمان والا فرمایا ہے کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ حالات سے سبق لیں گے۔ ان کے پیر میں ایک ٹھوکر لگے گی تو یہ فوراً کوئی گناہ یاد کریں گے اپنا کہ مجھ سے قریب میں کون سا گناہ ہوا ہے۔ حالات کی خرابی توبہ کی طرف لانے کے لیے ہوتی ہے، حالات کی خرابی حالات کو اسباب سے جوڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ عالم بھر کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ جہاں مسلمانوں کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے وہ اس نقصان کو ضرور کسی کی ذات سے جوڑ دیتے ہیں۔ اگر یہ مزاج بنا، اگر یہ خیال رہا تو ہم بجائے غیروں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کے، غیروں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کے بجائے ہمیں خود ہلاکت کے اسباب کا علم نہیں ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ مسلمان تو وہ ہے، مسلمان تو وہ ہے جو دنیا میں بادشاہ بن کر رہے، خود بھی راستہ دیکھے، دوسروں کو بھی راستہ دکھلائے۔ ورنہ صحیح روایت میں ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھینس دودھ نہیں دیتی تو اس کے بچے کو کھول کے لایا جاتا ہے، اور بچہ کھول کے لایا جاتا ہے، تھنوں میں منہ لگا دیتا ہے، بھینس دودھ چھوڑ دیتی ہے اور پھر بچے کو جا کے باندھ دیا جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اسے نہیں معلوم فیما عقلا و فیما ارسلا، کہ اسے کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا، اسے نہیں معلوم۔ جانور ہے، مجھے کیوں کھولا گیا، پھر کیوں باندھ دیا گیا، اسے نہیں معلوم۔ اس لیے حالات مقدمات کی شکل میں، حالات پیداوار کی کمی کی شکل میں، حالات بارشوں کے رکنے کی شکل میں، جس طرح کے بھی حالات آتے ہیں یہ تمام حالات مومن کی تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے حالات کو اسباب سے مت جوڑو، اپنے حالات کو اسباب سے مت جوڑو، کیونکہ وہ اسباب جن سے حالات کے بننے کا وعدہ نہیں ہے ان سے حالات کے بگڑنے کا بھی تعلق نہیں ہے۔ جب اسباب سے حالات کے بننے کا تعلق نہیں تو اسباب سے حالات کے بگڑنے کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ حالات بنتے ہیں تو اسباب سے جوڑتے ہیں، بگڑتے ہیں تو اسباب سے جوڑتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ حالات بگاڑتے اس لیے ہیں تاکہ یہ میری طرف آئے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بڑا عذاب لانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے لاتے ہیں تاکہ یہ پلٹ جائیں، تاکہ یہ توبہ پر آ جائیں، تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ ایک باپ بھی بیٹے کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے وہ اس کو راستے پر لانے کے لیے۔ اللہ تو حکیم ہے، اللہ تو حکیم ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے راستے کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے ایمان سیکھا گیا ہے، کیونکہ فرمایا کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک صحابی کی ایک عورت پر نظر پڑی، نظر پڑتے ہی انہوں نے، اس عورت نے کہا کہ اسلام آ گیا ہے، یعنی اسلام آ گیا کا مطلب ہے کہ پردہ آ گیا، پردہ آ گیا۔ ان کی نظر ادھر اس پر پڑی، ادھر سر دیوار میں لگا، فوراً آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نظر پڑی عورت پر، اس کے ساتھ ساتھ میرا سر دیوار سے لگا، یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالی کا اپنے مومن بندے کے ساتھ یہ بڑے فضل کا معاملہ ہے، یہ بڑے فضل کا معاملہ ہے، اپنے بندے کے ساتھ اللہ کا بڑا فضل کا معاملہ ہے کہ جب اس سے کوئی چھوٹا گناہ بھی ہوگا، چھوٹا گناہ بھی کوئی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹے گناہ سے بھی بچانے کے لیے اس کو فوراً تنبیہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہارے سر دیوار میں لگا تمہیں بتانے کے لیے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے۔
جب اتنے معمولی گناہ پر، یہ غور کرنے کی بات ہے، جب اتنے معمولی گناہ پر سر دیوار سے لگ کر سر دیوار سے مارا گیا بتانے کے لیے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، اس تکلیف سے گناہ معاف ہو جائے گا، اس تکلیف سے گناہ معاف ہو جائے گا، اور اس سر کے ٹکرانے سے تنبیہ ہو جائے گی، گناہ معاف بھی ہو جائے گا، گناہ یاد بھی آ جائے گا، گناہ معاف بھی ہوگا، گناہ یاد بھی آئے گا۔ لیکن میں پھر اپنی بات دہراؤں گا کہ جو لوگ کائنات میں پیش آنے والے نقصانات اور حالات کو اپنے اعمال سے نہیں جوڑتے، انہیں کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، انہیں کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ یوں کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ وہ تو حالات تو آیا ہی کرتے ہیں، حالات تو آیا کرتے ہیں، دنیا تو کائنات تو حالات کی جگہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا حالات کی جگہ ہے۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام کے راستے پر آؤ، وہ حالات اگر نبیوں والے آئیں اطاعت کے ساتھ تو پھر یہ حالات اللہ تعالیٰ کے یہاں درجے بلند کرائیں گے۔ انبیاء کی لائن کی تکلیفیں درجات کی بلندی کے لیے ہیں، لیکن جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، وہ حالات صبر کرنے سے درست نہیں ہوتے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ایک دوسرے کو محض صبر کی تلقین کرتے رہنا یہ حالات سے بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ حالات سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے رخ کو درست کر لیا جاوے، اپنے رخ کو درست کر لیا جاوے، یہ حالات سے بچنے کا راستہ یہ ہے۔ اس لیے حالات سے عبرت لینا، حالات سے عبرت لینا، اس کے لیے ایمان شرط ہے، اس کے لیے ایمان شرط ہے کہ حالات سے عبرت لی جائے، اس کے لیے ایمان شرط ہے، اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو یہ حالات سے عبرت نہیں لے گا، اس لیے کہ تمام حالات کا تعلق غیب سے ہے، تمام حالات کا تعلق غیب سے ہے۔ کائنات کے نقشوں سے حالات کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ نظام کائنات میں جتنے بھی تغیرات ہیں ان کا تعلق نظام کائنات سے نہیں ہے، سارے امور اللہ کے قبضے میں ہیں۔ ایمان بالغیب اس لیے سکھلایا گیا تھا کہ تاکہ تم یہ جان لو کہ جو بھی حالات آ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے براہ راست آ رہے ہیں، میرے عمل پر آ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے، تاکہ تم کسی بھی طرح کے حالات کو ظاہری نظام سے مت جوڑو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو اور ان کے خیال کو ظاہری شکلوں سے ہٹایا ہے کہ جو کائنات کے نظام میں تبدیلیاں ہیں اس کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان سکھلانے کے لیے پہلے ان کے یقین کو، ان کے ذہن کے خیال کو کائنات کے نقشے سے ہٹایا ہے۔ یہ سب سے بنیادی کام تھا، کیونکہ اگر نظام کائنات کو کائنات سے جوڑ دیا گیا، جس کو سائنس کا خلاصہ کہنا چاہیے، سائنس کا خلاصہ کہنا چاہیے کہ نظام کائنات کو اگر کائنات سے جوڑ دیا گیا، جس کو سائنس کا خلاصہ کہنا چاہیے، یہ سائنس کا خلاصہ ہے کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے۔ اب پڑھ کر دیکھ لیں یا بغیر پڑھے دیکھ لیں، خدا کی قسم اس سارے جہل کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کائنات سے ہو رہا ہے۔ علم کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے براہ راست خالق کائنات سے ہو رہا ہے، اور سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں یا بغیر پڑھے سمجھ لیں، ساری سائنس کا خلاصہ ہے یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے۔ ان سے پوچھو زلزلے کیوں آتے ہیں تو یہ تمہیں
زمینوں کی پلیٹوں کے حساب بتاویں گے، جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا، جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا. جو کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑتے ہیں انہیں کبھی بھی زلزلوں کے آنے سے زنا کی طرف خیال نہیں جائے گا، قحط سالیوں کے آنے سے زکوٰۃ کروڑ کی طرف خیال نہیں جائے گا کہ ہم نے زکوٰۃ روکی ہے، قحط سالی آئی ہے. اللہ کی زمین پر زنا ہوا ہے اس لیے زلزلہ آیا ہے، یہ کبھی نہیں جانیں گے اس کو. اس لیے کہ سائنس سکھلائے گا کہ کائنات کے نظام کائنات سے چلتا ہے، علم سکھلائے گا کہ نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلوب اور جس طریقے سے صحابہ کو ایمان سکھلایا تھا اور آگے انہیں دوسروں کو سکھلانے پر ڈالا تھا، اس کا سب سے ابتدائی سبق اور اس میں سب سے پہلا کام یہ تھا کہ تم کائنات کی پھیلی ہوئی تمام شکلوں کا انکار کرو کہ ان شکلوں سے نہیں ہوتا ہے. تم ان تمام کائنات کی پھیلی ہوئی شکلوں کا انکار کرو کہ ان شکلوں سے نہیں ہوتا ہے. ایمان سکھلایا گیا ہے. یہاں تو دعویٰ ہے کہ امام والے پیدا ہوئے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا ہے. ایمان کے سیکھنے کا مطلب بتا رہا ہے کہ ایمان کا بھی علم ہے. لوگ سے عبادات کا فرائض کا علم سیکھتے ہیں، ایمان کا علم نہیں سیکھتے، حالانکہ ایمان کا بھی علم ہے کیونکہ یہ بھی مستقل ایک فریضہ ہے. بلکہ سارے فرائض کا مدار ایمان پر ہے. جب سارے فرائض کا علم ہے، نماز کا علم، روزے کا علم، زکوٰۃ کا علم، حج کا علم، بیع و شراء کا علم، خرید و فروخت کا علم، تو ایمان کا علم نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان کا علم نہیں ہوتا؟ ایمان مستقل فریضہ ہے. جب تمام فرائض کا علم ہے ان کا سیکھنا فرض ہے. اس طرح خدا کی قسم ایمان کا بھی علم ہے اور ایمان کا علم سیکھنا فرض عین ہے ہر مومن کے ذمہ کہ ایمان کا علم سیکھو. سب سے پہلے یہ سکھلایا گیا کہ تم کائنات کی تمام چھوٹی بڑی شکلوں کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں. اگر یہ نہیں کرو گے تو کائنات کی کسی بھی شکل میں تمہیں الجھا دیا جائے گا کہ تم اللہ تک پہنچ نہیں سکو گے. میں اسی غفلت کا جو میں عرض کر رہا ہوں، اسی غفلت کا یہ نتیجہ ہے، کہ مسلمان سے یہ کہا جائے کہ آپ بھی زمین کا شکریہ ادا کریں کیونکہ زمین آپ کو غلہ دے رہی ہے. یہ اسی غفلت کا نتیجہ ہے. فرماتے تھے اگر مسلمان کا فرد بچہ عورت اگر اللہ کی توحید کو بیان نہیں کرے گا تو کائنات کا کوئی بھی نقشہ اس کے اللہ کے درمیان داخل کر دیا جائے گا. اس سے کہا جائے گا آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آؤ، جس طرح ہم زمین سے غلہ لے کر زمین کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو اور تم بھی کہو تم بھی زمین کا شکریہ ادا کرو. نہیں، ہم نہیں کریں گے. کیوں؟ اللہ کرنے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ان تمام کائناتی شکلوں کا انکار کیا کہ یہ ستارہ ہے اس سے کچھ ہوتا ہو، یہ غائب ہوا کہ یہ چاند ہے اس سے کچھ ہوتا ہو، یہ غائب ہوا کہ یہ سورج ہے بڑا ہے اس سے کچھ ہوتا ہو. تمام شکلوں کا انکار کرتے کرتے جب ماں باپ اور نمرود تک بات پہنچی، اس لیے کہ باطل مقابلے پر آتا ہی جب ہے جب اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے. عجیب بات ہے، آپ اللہ کی توحید بیان کرنا چھوڑ دیں، غیر اغیار آپ کو دوست بنا لیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے قرآن میں کہ اگر آپ نے ان کی بات تسلیم کر لی اور آپ نے توحید کا بیان کرنا چھوڑ دیا تو یہ آپ کو دوست بنا لیں گے. قرآن کہہ رہا اذا لاتخذوک خلیلا، یہ تو آپ کو دوست بنا لیں گے. ان کے آپ کو دوست بنانے میں صرف اتنی سی بات ہے،
وہ یہ نہیں کہیں گے آپ نماز نہ پڑھیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، وہ یہ نہیں کہیں گے آپ زکوٰۃ نہ دیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بس اللہ کی توحید کو بیان کرنا چھوڑ دیں، ہماری آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم آپ کو دوست بنا لیں گے، ہم آپ کو دوست بنا لیں گے، آپ بس یہ کہنا چھوڑ دیں کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ جھگڑا سارا اسی پر تو تھا۔ آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ ان شکلوں سے ہوتا ہے، ہم آپ کو دوست بنا لیں گے، جھگڑا سارا اسی پر ہے، جھگڑا سارا اسی پر ہے۔ میں عرض کر رہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے شکل کا انکار کرتے